سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے. علماء ربانی کے فہرست میں نام آخری نصیحت اس کی، لیکن اس پر کوئی گھنٹوں بھی روز بیان کرے نا پورا نہیں کر سکتا. اوپر گھڑی ہے، پنکھا ہے، ٹھیک ہے، گھڑی ہوتی تو پھر آپ کو پتا چلتا. جو اجازت ملی ہے عشاء کے بعد کا بیان کا مطلب کیا ہے؟ فجر تک بیان چلے گا. اگر روزہ رکھنا ہے حضرت روزے کے لیے افطاری کا سحری کا انتظام کر دیں گے، فکر نہیں کریں آپ. جی ہاں، اور اگر زیادہ لوگ ہوں گے حضرت نے فرمایا پانی کے 3-4 گلاس ملا لو، مل کر کھاؤ. اور زیادہ آ گئے تو پانی کے فائدے پر بیان کرو، 5-5 گلاس سب کو پانی پلاؤ. پانی دیواروں سے ٹکرائے گا، خود ہی کھانا کم کہیں گے، لیکن کھاؤ تو مل کر کھانا بھائی ہے جی. ایک کنجوس مکھی چوس تھا، لوگوں کی دعوت میں بہت کھاتا تھا، خود دعوت نہیں کرتا تھا، خود دعوت نہیں کرتا کھاتا تھا لوگوں کی. 8-10 دوستوں نے کہا تیرے کو کوئی شرم بھی آتی ہے؟ کہاں آتی ہے، بے شرم کر کے چلی جاتی ہے. ابے چریا دوسروں کا مال لوٹ رہا ہے، تو بھی تو دعوت کر. کام تو تم ہم کو کنجوس سمجھتا ہے بابا، ہم بھی سخی ہیں. بیگم صاحبہ سے کہا کہ 15-20 لوگوں کو دعوت دے دی دوستوں کو. بیگم صاحبہ سے کہا کہ ارہر کی دال بنانا، اور جب میں کہوں کھانا لگاؤ تو 5 منٹ کے بعد خالی پتیلا نیچے گرا دینا. میں پوچھوں گا کیا ہوا، کہنا بریانی گر گئی. 5 منٹ کے بعد ایک یار اوپر ہے کیا، میں بھی تو دیکھوں نا اس طرح. یار تو نیچے بیٹھ جا، تو ہمارے دے گیا بھائی، یا تجھے دیکھ رہا ہے یا اوپر دیکھ رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے بھائی، ہم کو بھی بتاؤ. ادھر بیٹھ جاتا، آپ ادھر بیٹھ جاؤ. ہاں، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. میں کچو یہ تو میں کشی ہے رندی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. ادھر دیکھو بابا، نکاح میں کدھر دیکھتا ہے، نکاح خان کی طرف دیکھتا ہے یا دوسری طرف دیکھتا ہے جی. کچھ لوگ تو جب میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، اللہ اکبر، وہ اشارے کرتے رہتے ہم کو مائک دو، ہم کو مائک دو. ابے دلہا تو بیٹھ صبر سے، ملے گا مائک. ایسے کہ تو قبول ہے جیسا لگتا ہے دوسرا نہ بیچ میں کوئی بول دے. بہرحال اس نے بیوی سے کہا دوسرا پتیلا گرا دینا. تو پھر میں کہوں گا کیا ہوا، کہنا مرغی گر گئی. پھر 5 منٹ کے بعد تیسرا پتیلا گرا دینا. میں کہوں گا کیا ہوا، کہنا روسٹ بھی گر گیا. میں پوچھوں گا نیک بخت کچھ ہے، تو کہنا ہاں ارہر کی دال بچی ہے. میں کہوں گا وہی بھجوا دیں. 20 دوست آ گیا جناب، ہم کو کیا سمجھتا ہے تم، ہم کو تم کنجوس سمجھتا ہے جی. بیگم صاحبہ کھانا لگاؤ. 5 منٹ کے بعد دھڑ کر کے برتن گرا. خوش ہو کر کہا کیا ہوا، کہ ارہر کی دال ہی گر گئی. تو یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے بھائی. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے یہاں بیٹھ کر، اتنے انوارات محسوس ہو رہے ہیں، خاص کر جب سنا نا کہ یہاں تربیت پہ زیادہ زور ہے. ماشاء اللہ. حضرت فرمایا ایک ہو ہمارا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہو، نجات کے لیے کافی ہے. اساتذہ کی غیبت کی اور اطلاع ہو گئی، معافی مانگنا فرض ہے. اگر اطلاع نہیں ہوئی تو روز پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو اطلاع نہ ہو، لیکن بہرحال اطلاع نہیں ہے تو ان سے معافی مانگنا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے. محتمم صاحب کے پاس آتے ہیں، حضرت کی باتیں ہیں. محتمم صاحب یہ اتنا شوربہ میں پانی ملا ہوا ہے، آپ کہیں تو میں سے وضو کر لوں. کیا بولنے کا انداز ہے پاگل. یا کبھی آئیں گے محتمم صاحب دیکھ میں غوطہ نکال کے بوٹی لے آؤں. حضرت والا جس مدرسے میں پڑھتے تھے 1 وقت کا پانی والی دال ملتی تھی، 1 وقت کی پانی والی دال. سنیں ذرا غور سے جناب. حضرت ایک بزرگ تھے، حضرت جناب نام یاد نہیں، ایک ہی بیٹا تھا جناب یاسین صاحب، ایک ہی بیٹا تھا. بس ہمیں تو اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے. مدرسے میں گئے، کھانا نہیں تھا اس زمانے میں. ماں کے پاس آئے، گرمی لو چل رہی ہے، گندم کا زمانہ. کہ ماں پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے. کہ بیٹا گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. آج کہتے کھائے گا کہاں سے، گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. گندم کے دانے توڑ لا، اماں پیس کر جو ہے روٹی بنا دے گی. اس گرمی میں، بھوک میں، لو میں، فاقے میں گئے وہاں یاسین صاحب، اور روٹی بنا کر جو ہے وہ لے آئے، وہ گندم لے آئے. ماں نے چکی پیسی، 1 روٹی، پانی پیا، چلے گئے وہاں پر. اخلاص. ان کے بیٹے کون؟ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بیٹے کون؟ ہمارا مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ، مذہب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ. ان کے بیٹے. کیا زندگی آپ سوچو میرے بھائی.
لیکن ہم اللہ معاف فرمائے سیدھا پیسے کر ابھی سے کہ میں ماسٹر بنوں گا اور عورتیں بیچ میں بیٹھیں گی کامن روم میں، لڑکیوں کو پڑھاؤں گا، کیا زندگی ہے نعوذ باللہ. عزت والی زندگی چھوڑ کر اس طرف آ گئے، مال کے پیچھے لگ گئے. اللہ معاف فرمائے گا. کھلائے گا کون کھلائے گا، کہاں سے کھلائے گا. بہرحال جی، تو میں استاد کا ادب کی بات عرض کر رہا تھا. مٹ کر اگر آج کوئی استاد کے جوتے اٹھائے اور اس کے پیچھے پیچھے ادب سے گھومے، آٹو صوفی صاحب آ گئے، وہی آٹو اللہ کا ولی آ گیا ہے، اور وہ جوتے چھوڑ دیتے ہیں. ارے چھوڑو، ان کو بولنے دو، کسی کو حقیر مت سمجھو. اپنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کیا کروں، اتنا مال بھرا ہوا ہے کہ جہاں رہو ایک قدم اپنے اکابر سے پیچھے نہ رہو. دین کی بھی عزت ہے، دنیا کی بھی عزت ہے. انفاس عیسیٰ اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15. رفتار، گفتار، کردار، ہر بات میں اپنے مشائخ کی نقل کرو. دین کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے، دنیا کی بھی عزت ہے. ایک قدم پیچھے نہ ہٹو جناب. اور جو ہمارے آقا ہیں استاد اور محتمم صاحب اللہ معاف فرمائے، کیا آپ سے عرض کروں، کتنی باتیں مجھے پتا ہے. یہ حضرت فرماتے تھے شیخ کا سینہ جو ہوتا ہے نا، راتوں کا قبرستان ہوتا ہے. تو استاد سے ادب کی بات میں کر رہا تھا اور پڑھائی کی بات کر رہا تھا کہ کس حالات میں پڑھے ہیں ہمارے بزرگ، اور آج کیا کیا آسانیاں، جنریٹر، پانی کا نظام، پنکھے، لائٹیں، ٹائلز، کارپیٹ. یہ کارپیٹ ہوتے تھے اللہ معاف فرمائے اس زمانے میں. لیکن آج بھی اتنی سہولتوں کے ساتھ تو اور زیادہ تقویٰ کی فکر کرنی چاہیے. حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کے تھے، یتیم ہو گئے. پتہ کھائیں گے کہاں سے. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، سردار تھے. اللہ نے جج فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. محدث بنے بڑے، حجت تھے. بیٹا محمد بھی حدیث میں آگے بڑھا. ہارون رشید نے کہا آج میں بہت گھبرا رہا ہوں، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں، کچھ بات سنتے ہیں. وہاں گئے، خادم نے آ کر کہا حضرت ہارون رشید آئے ہیں. فرمایا ان سے کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، ترسیل کا موقع نہیں. 2-3 بار خادم کو واپس کیا. فرمایا بھائی اس کو کہہ دو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اب بعد میں آئے کسی وقت، خادم آیا کہ حضرت وہ بہت غمگین ہے، تھوڑا وقت دے دیں. فرمایا اچھا بلاؤں. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کی بات سنانا شروع کی. ہارون رشید دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اتنی بڑی اشرفیوں کی تھیلی دی. فرمایا بھائی ہم یہ نہیں لیتے معاوضہ، آپ اس کو لے جائیں اپنے ساتھ. ضد کی. خادم نے اشارہ کیا کہ مزید نہ بولیں. ہارون رشید چلے گئے. جب گھر والے نے آواز دی، گھر والوں نے کہا سرکار آپ نے تھیلی واپس کر دی، آپ نے تو نہیں مانگا تھا، یہ تو ہدیہ ہوا، واپس کیوں کیا؟ فرمایا میں دین کے اوپر کوئی سودا نہیں کر سکتا. میں نے دین کی باتیں اس لیے نہیں سنائی، مجھے بھوکا رہنا، ہاں 2 دن سے کھانا نہیں بناتا، مجھے بھوکا رہنا پسند ہے، لیکن یہ اس طرح مال لینا مجھے پسند نہیں ہے، میں دین کا سودا نہیں کر سکتا. اللہ معاف فرمائے، ذرا کوئی مالدار آیا پاگل ہو گئے ہم لوگ. یہ دولت جو آپ کے پاس ہے، سارے دنیا کے مالدار ایک طرف ہو جائیں، آپ کے برابر مالدار نہیں ہو سکتے. یہ تجوری میں جو آپ کے مال ہے نا، دل کے اندر، اس میں کوئی تالا نہیں لگ سکتا، اس سے کوئی چوری نہیں کر سکتا. ہاں تکبر اور جھا چوری کرا لیتے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں کتنے بڑے مالدار ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جب جائیں گے کیا نہ لے جائیں گے. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے، شہزادی تھی ایران کی، ایک ایمان لائی. انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پسند کیا. ان کے بیٹے سالم فقی اتنے بڑے، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. بادشاہ نے وقت کے دیکھا، مجھے یاد نہیں ہے، 7 ملکوں کے بادشاہ. جلدی طواف کیا، 2 نفل پڑھے، حضرت کے پاس آ کے بیٹھ گئے. حضرت دعا مانگ رہے ہیں. جب دعا ختم ہوئی تو کہا میں، آپ جانتے ہیں میں بادشاہ ہوں، کہاں آپ مجھ سے کوئی چیز مانگیں میں وہ پورا کروں گا آپ سے. فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور اس باہر نکلے. بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ کے گھر میں دنیا کی بات نہیں کرنی ہے. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ایرانی شہزادی کے بیٹے، جو بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پھر نکاح ہوا تھا. ایک آ رہا ہے کہ حضرت یہ سوال، یہ حدیث پاک سب کو سناتے جا رہے ہیں مجموعہ. ایک بھیڑ کاٹ کر آئے اور کہا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ خانہ کعبہ میں تو بات نہیں کر رہے تھے، آپ حکم کریں آپ کے لیے میں کیا انتظام کروں. فرمایا آپ میرے لیے آخرت کا کچھ انتظام کر سکتے ہیں؟ میں کہاں کر سکتا ہوں، دنیا آپ کہو مجھ سے، جو بھی کہو میں حاضر ہوں. کیا تاریخی جواب دیا. فرمایا میں نے اپنے رب سے کبھی دنیا نہیں مانگی، تو آپ سے کیا میں دنیا مانگوں. آگے سنو نا کیا فرمایا. میں نے اللہ سے جب بھی مانگا ہے، دین مانگا ہے، علم مانگا ہے. اللہ سے جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. حضرت بابا با یزید ابو اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کی صدقے ہم دعا مانگتے ہیں. 6 سال کے تھے، یتیم ہو گئے. ماں نے دینی تعلیم دی. پھر پڑوسی رشتہ داروں سے کہا کہ یہ گلیوں میں جانے لگا ہے، میں کیا کروں.
میں بیوہ ہوں، کہا یہ فلاں مدرسہ ہے وہاں پر اصلاح کی فکر زیادہ ہوتی ہے، وہاں داخلہ کرا دو. بیوہ ماں بچے کو لے گئی، محتمم صاحب سے پردے سے بات کی کہ میں بیوہ ہوں، شوہر کا شوق تھا، میرا بھی شوق ہے، یہ عالم نہیں اللہ والا عالم بنے، آپ اس کو داخلہ دے دیں. سن کر فرمایا ٹھیک ہے داخلہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے داخلہ دے دیتا ہوں. کہ ایک آپ سے بیوہ درخواست کرتی ہے، کہ کیا؟ کہ میرا بچہ یتیم ہے، صرف ماں کا پیار دیکھا ہے، اس کو ماں یاد آئے گی، لیکن آپ سے درخواست لے کہ اس کو چھٹی نہ دینا آپ جب تک اللہ والا عالم نہ بن جائے. یقین کرو ہم اتنا چھٹیوں کے لیے تڑپتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں. جب کورونا میں چھٹیاں تھیں، جب ہمارے گاؤں والے ہمارے محلے والے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ویڈیو پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. ہمارے یہاں تخصص کے طلباء جو چھٹی پر جاتے ہیں نا، ہمارے پاس ہے ہی تخصص اور اولا اور متوسطہ ہے، ایک فارم ہم دیتے ہیں، سنت کا فارم الگ ہے کہ کتنا سنت پر روز عمل ہو رہا ہے. نمبر ملتے ہیں 50 تکبیر اولا سے صفحے اول میں بالوں کے ٹخنا کے، اس کے 50 نمبر ہیں. اس میں سوال دیتے ہیں کہ فجر کی نماز، فضائل اعمال، درس قرآن کتنا دیا، درس حدیث کتنا دیا، بیماروں کے پاس گئے، استاد کے پاس گئے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ہم چھٹیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اور یہاں دیکھیے معاملات، کچھ ماہ گزرے تھے، حضرت بابا بایزید رحمۃ اللہ علیہ استاد کے پاس ہے، استاد جی ماں بہت یاد آ رہی ہے، میں یتیم ہوں، مجھے آپ چھٹی دے دیں. حضرت پریشان ہو گئے کہ میری ان کی ماں سے وعدہ کیا ہوا، اب کیا کیا جائے. کہا آپ جاؤ میں بھی بلاتا ہوں. اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ یتیم ہے، اس کو دیکھ کر اجازت دیتا ہوں کہ ان کی ماں سے وعدہ جاتا ہے. اللہ سے دعائیں شروع کی، دعا مانگی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اعلان ہوا کہ اس کو لمبا چوڑا سبق دے دو، شام تک یاد کرے. اب بچے کو بلایا بایزید کو، فرمایا کہ یہ سبق یاد کر کے شام تک بتاؤ، چھٹی پکی. بچہ آیا، سبق دیکھا، کیا ہے یہ کیسے یاد ہوگا؟ ادب سے کتاب رکھ دی، دعا شروع کر دی، اللہ جی میں یتیم ہوں، ماں بہت یاد آ رہی ہے، کہ سبق تو میں یاد نہیں کر سکتا، آپ میری مدد فرمائیں، یتیم کی سن لیں. کتاب اٹھایا، شام تک یاد. استاد جی کو سنایا، استاد جی نے دل میں سوچا یہ تو کوئی بھائی خاص بات ہے. کہا جاؤ بھائی. با یزید بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں گھر، میں آواز دوں گا، دروازہ ماں کھولے گی، میں چھپ جاؤں گا، پھر دروازہ ماں بند کرے گی، میں پھر چھپ جاؤں گا، دستک دوں گا، پھر ماں گلے لگائے گی، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی، اپنے پاس بٹھائے گی. پہنچ کے یہ امنگیں لے کر پہنچ کے دروازے کو آواز دی، کون؟ با یزید. کون با یزید؟ آپ کا بیٹا. میرا بیٹا تو مدرسے میں ہے، وہ تو اللہ والا بن کر آئے گا، اس سے پہلے تو آئے گا نہیں. آپ کون ہیں؟ سمجھ کے دروازہ نہیں کھلے گا. واپس آ گئے. 16 سال تک مدرسے میں رہے. محتمم صاحب کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ اللہ نے جو ان کو دینا تھا دے دیا، اب اس کو اب روانہ کر دیں، دین پھیلائے. یہ استاد جی نے بلایا، گلے لگایا، اپنا امامہ پہنایا، کہ بیٹا اللہ نے آپ کو دینا تھا دے دیا، اب خوب دین کے کام کرو. وہی گلیاں ہیں، وہی تڑپ ہے، وہی راستہ، وہی ماں یاد آ رہی ہے. دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، میرا بیٹا اللہ والا عالم بن کر آ گیا. ماں کے قدم پھر ہاتھ رکھنے لگا، روک دیا، نہیں بیٹا تو یہاں آ کر بیٹھو، آج میں اپنے ہاتھ سے تجھے کھانا کھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنے رب کا شکر تو ادا کروں. بوریا بچھایا. یہ محسن اسلام میں مولانا محمد اسحاق ملتانی صاحب بہت محبت فرماتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں، رسالہ بھی آتا ہے کہ اللہ آپ نے ایک بیوہ کی لاج رکھ لی، میرے شوہر کی تمنا کی لاج رکھ لی، میں کس طرح شکر ادا کروں. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میں خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام